مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کی نوٹیفیکیشن آپ تک فوراً پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ مفتی محمد ابراہیم صاحب آپ کو ہدایہ کا درس دیں گے۔ ہدایہ باب النکاح سے آپ ان کی بات کو دھیان سے سنیں اور اس کو یاد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی بیان المحرمات۔ قال لا يحل للرجل ان يتزوج بأمه ولا جداته من قبل الرجال والنساء لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم اس عبارت میں مصنف نے ان عورتوں کا ذکر فرمایا جن سے نکاح حرام ہے۔ وہ عورتیں کہ جن سے نکاح حرام ہے دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوتی ہیں، کبھی بھی ان سے نکاح جائز نہیں، جیسے کہ بہن سے نکاح کرنا یہ ہمیشہ حرام، ماں سے نکاح کرنا یہ ہمیشہ حرام، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ سب وہ عورتیں ہیں کہ جن سے ہمیشہ نکاح حرام۔ دوسری وہ عورتیں ہوتی ہیں جو بالفعل حرام ہوتی ہیں، بالفعل، کبھی وہ حلال بھی ہو سکتی ہیں، جیسے کہ کسی اور کی منکوحہ۔ تو غیر کی منکوحہ یہ بالفعل حرام ہے، لیکن اگر وہ مر جائے یا طلاق دے دے تو بعد عدت وہ حلال ہو جاتی ہے۔ یا کسی کی معتدہ ہے تو معتدہ سے نکاح حرام ہے جب تک وہ عدت میں ہے، بعد عدت اس سے نکاح جائز ہو جاتا ہے، تو یہ بالفعل حرام ہے۔ حرام ہونے کے 7 اسباب ہیں۔ پہلا ہے قربت خاصہ یعنی نسبی رشتہ، دوسرا رضاعت، تیسرا ہے مصاہرت یعنی نکاح کا رشتہ، چوتھا ہے جمع کرنا یعنی ایک وقت میں 2 عورتوں کو جمع کرنا کہ جن سے نکاح حرام ہے، پانچواں مالک ہونا، چھٹا کفر، اور 7واں سبب ہے آزاد عورت کے ہوتے ہوئے باندھی سے نکاح کرنا۔ مصنف کتاب نے اسی ترتیب سے اس کو بیان فرمایا کہ پہلے قربت خاصہ کو ذکر فرمایا، پھر نکاح کے جو رشتے ہوتے مصاہرت والے ان کو، پھر رضاعت کو، ایسی ترتیب سے ہر ایک کو ذکر فرمایا کہ ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ ماں یعنی جس کے پیٹ سے یہ انسان پیدا ہوا اس سے نکاح حرام ہے۔ جیسے ماں سے نکاح حرام ایسی دادی سے نکاح حرام، دادی کی ماں سے، نانی کی ماں وغیرہ، ان سب سے نکاح حرام ہے، نکاح حرام ہے، دادی سے، نانی سے، دادی کی ماں، نانی کی ماں وغیرہ۔ دلیل قرآن مقدس کی آیت مبارکہ حرمت علیکم امہاتکم، کہ تم پر تمہاری مائیں حرام کر دی گئی۔ لیکن اس پر ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ آیت مبارکہ میں امہات کو ذکر کیا گیا، یعنی ماؤں کی حرمت کو بیان کیا گیا، دادی اور نانی کی نہیں۔ تو جب دادی اور نانی کا ذکر نہیں تو ان کی حرمت کا ثبوت کیسے ہوگا؟
تو جواب یہ ہے کہ قرآن میں لفظ کا استعمال ہے، لفظ اور لغت میں کے معنی اصل اور جڑ کے ہیں، اصل کے جڑ کے۔ اب مطلب یہ ہوگا کہ مرد پر اس کے اصول کو حرام کیا گیا، اصل جمع اصول، تو اصول حرام ہے اور اصول میں دادیاں اور نانیاں بھی شامل ہیں، لہذا ان کی حرمت کا بھی ثبوت ہوگا۔ ایک دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ ماؤں کی حرمت تو کتاب اللہ سے ثابت ہے، حرمت علیکم امہاتکم، اور دادی اور نانی کی حرمت اجماع سے ثابت ہے، اجماع سے۔ فصل فی بیان المحرمات، یہ فصل ہے محرمات کے بیان میں۔ قال، امام قدوری نے فرمایا، لا یحل للرجل ان یتزوج بامہ، مرد کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اپنی ماں سے اور نہ اپنی دادی سے، دادی اسی میں جدات میں نانیاں بھی شامل ہیں۔ من قبل الرجال والنساء، مردوں کی جانب سے ہوں یا عورتوں کی جانب سے، لقولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کی بنیاد پر، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، فرماتے ہیں والجدات امہات، اور دادیاں نانیاں بھی مائیں ہیں، اذ الام هو الاصل لغتا، اس لیے کہ کا معنی لغتاً اصل ہے۔ او ثابتت، یہ دوسرا جواب، او ثابتت حرمتہن بالاجماع، یہ ثابت ہے ان کی حرمت اجماع سے۔ قال، آگے فرماتے ہیں، ولا ببنتہ، اور نہ نکاح کرے اپنی بیٹی سے، دلیل اس کی بھی یہی آیت مبارکہ کہ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، وبناتکم حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اس لیے بیٹیوں سے نکاح کرنا جائز نہیں۔ بیٹی وہ لڑکی کہلاتی ہے جو اس کے نطفے سے پیدا ہوئی ہو، لہذا اس آیت کی بنیاد پر وہ بھی حرام ہے۔ جیسے بیٹیاں حرام، اسی طریقے سے بیٹوں کی بیٹیاں یعنی کہ پوتیاں، ان سے بھی نکاح کرنا حرام، اور بیٹیوں کی بیٹیاں یعنی نواسیاں، ان سے بھی نکاح حرام، ان سے بھی نکاح کرنا حرام، اگرچہ نیچے تک ہو، پوتی پر پوتی، ایسی نواسی پر نواسی وغیرہ سب حرام۔ ولا باختہ، اور نہ بہن سے نکاح کرنا جائز، بہن سے بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی بہن کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں، بھانجی سے۔ ایسی بھائی کی بیٹی سے نکاح کرنا جائز نہیں، بھتیجی سے۔ پھوپھی اور خالہ سے نکاح کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ دلیل یہ ہے کہ ان سب کی حرمت منصوص علیہا ہے اسی آیت کریمہ میں۔ اللہ رب العزت نے ان تمام کو اسی آیت مبارکہ کے ذریعے حرام فرما دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، بیٹیاں، واخواتکم، تمہاری بہنیں، وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں، وبنات الاخ، بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، وبنات الاخت، اور بھانجی، یہ سب اسی آیت کریمہ کے ذریعے حرام ہے۔ قال ولا ببنتی، اور نہ اپنی بیٹی سے، لما تلونا، اسی وجہ سے جو ہم نے ذکر کی، تلاوت کی آیت کریمہ، ولا ببنتی ولدہ، اور نہ بیٹے کی بیٹی سے یعنی پوتی سے، ان سفلت، اگرچہ نیچے تک ہو اجماع کی بنیاد پر، ولا باختہ، اور نہ بہن سے نکاح جائز، ولا ببنات اختہ، اور نہ بہن کی بیٹیوں سے یعنی بھانجیوں سے نکاح جائز، ولا ببنات اخت اخیہ، اور نہ بھائی کی بیٹی سے نکاح جائز، ولا بعمتی، اور نہ پھوپھی سے، اور نہ خالہ سے، لأن حرمتہن منصوص علیہا فی ہذہ الآیہ، اس لیے کہ ان سب کی حرمت اسی آیت میں منصوص علیہا ہے، اس لیے کہ ان سب کی حرمت اسی آیت کریمہ میں منصوص ہے۔ وتدخل فيها العمات المتفرقات والخالات المتفرقات وبنات الاخوة المتفرقین، فرماتے ہیں اور شامل ہیں اسی میں متفرق پھوپیاں، متفرق خالائیں، اور متفرق پھوپیاں، متفرق خالائیں، اور متفرق بھائیوں کی بیٹیاں، متفرق بھائیوں کی بیٹیاں اسی میں شامل ہیں، اس لیے کہ اس میں جو لفظ ذکر کیا ہے وہ لفظ عام ہے،
لفظ عام ہے، لفظ خالہ وغیرہ یہ سب کو شامل ہوگا، چاہے وہ ماں شریک خالہ پھوپھی ہے نا دونوں جانب سے کیسی بھی ہوں، چاہے باپ اور دادا دونوں، باپ اور ماں دونوں کی جانب سے ہوں، چاہے صرف باپ کی جانب سے ہوں یا صرف ماں کی جانب سے ہوں، یہ سب کو شامل ہوگا۔ مثلا خالہ اور بنات الاخ کا ذکر ہے، لہذا یہ حقیقی بھائی کی بیٹی کو بھی شامل ہوگا، اللاتی بھائی کی بیٹی کو بھی شامل ہوگا، اخ یا فی بھائی کی بیٹی کو بھی شامل ہوگا۔ لأن جہت الاسم عامہ، اس لیے کہ جہت اسم یعنی یہ جو لفظ ہے وہ عام ہے۔ فرماتے قال ولا بأمی امرته التي دخل بابنتها او لم يدخل، اس عبارت کے ذریعے مصنف نے ساس کی حرمت کو ذکر فرمایا، ساس کی حرمت کو بیان کیا، بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں ساس کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام ہے۔ دلیل قرآن مقدس کی آیت مبارکہ میں کہ ساس کی حرمت کو قید دخول سے مقید نہیں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری عورتوں کی مائیں، تمہاری عورتوں کی مائیں، اس میں دخول وغیرہ کی قید کو ذکر نہیں کیا، اس لیے مطلق نکاح سے بھی ساس ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ وَلَا بِأُمِّ إِمْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِإِبْنَتِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، اور نہ نکاح جائز ہے اپنی عورت کی ماں سے کہ جس کی بیٹی سے دخول کیا ہو یا دخول نہ کیا ہو، لقولی تعالی، اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کی بنیاد پر، من غیر قید الدخول، بغیر قید دخول کے۔ وَلَا بِبِنْتِ إِمْرَأَتِهِ الَّتِي دَخَلَ بِهَا، دوسرا مسئلہ یہ ذکر فرمایا ہے کہ اگر ایسی عورت کے ساتھ نکاح کیا جو عورت کے پہلے سے کسی شوہر کے نکاح میں تھی، اور اس کی پہلے شوہر سے ایک لڑکی ہے جو وہ لے کر آئی ہے، پہلے کسی کا نکاح میں تھی، اس شوہر سے ایک لڑکی ہوئی جو اس عورت کے ساتھ آئی ہے، اس لڑکی کو کہتے ہیں ربیبہ، یعنی جو پہلے شوہر سے ہو اور بعد میں کسی سے نکاح کر لے اور اس کے ساتھ جو لڑکی آئے وہ کہلاتی ہے ربیبہ۔ اس ربیبہ کے ساتھ نکاح جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس بیوی کے ساتھ دخول کر لیا ہے تو ربیبہ لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے، اور اگر دخول نہیں کیا ہے تو نکاح حلال ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ کلام مقدس میں قید دخول موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کہ ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، کہ جن کو جنا ہے تمہاری ان عورتوں نے جن سے تم نے صحبت کی ہے، وطی کی ہے، اور اگر تم نے ان سے وطی نہیں کی تو تم پر کچھ گناہ نہیں ان سے نکاح کرنے۔ تو اس آیت مبارکہ میں قید دخول ثابت ہے، لہذا اس سے نکاح کرنا جائز نہیں رہے گا اگر اس بیوی سے وطی کر لی ہو۔ یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے، امام صاحب ہدایہ نے اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ کلام مقدس میں قید دخول موجود ہے، قید دخول ہے نا، من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، اسی طریقے سے حجور کا لفظ بھی ذکر ہے، وربائبکم اللاتی فی حجورکم، اس کا معنی گود اور پرورش، تو حجور کی قید بھی موجود ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ربیبہ لڑکی اگر تمہاری پرورش میں ہو تو اس وقت تو اس سے نکاح حرام ہے، اور اگر شوہر ثانی کے علاوہ کسی اور کی پرورش میں ہے اور کسی اور کے پاس وہ رہتی ہے تو ایسی صورت میں اس سے نکاح حلال ہونا چاہیے، کیونکہ یہاں پر حجور کی قید بھی موجود ہے، حالانکہ حکم اس کے خلاف ہے۔ تو جواب اس کا یہ ذکر کیا ہے کہ آیت مبارکہ میں حجور کی قید یہ قید اتفاقی ہے اور عادی قید ہے، قید احترازی نہیں ہے، یعنی
عادت یہی ہے کہ اس طرح کی اس قسم کی بچیوں کی پرورش شوہر ثانی ہی کرتا ہے اور ماں اپنے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مقدس میں جس جگہ پر اس کے بعد میں جب جواز نکاح کو بیان فرمایا ہے تو صرف دخول کی قید کی نفی کی ہے، دخول کی قید کی نفی کی ہے، حجور کی نفی کو ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ کہ اگر تم نے ان سے دخول نہ کیا ہو فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو تم پر نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس جواز نکاح کے بیان کے موقع پر صرف دخول کی نفی کی ہے، حجور کی نفی نہیں کی ہے۔ اگر حجور کی قید بھی ملحوظ ہوتی تو جواز کے موقع پر اس کی بھی نفی کی جاتی۔ اس کی نفی نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قید احترازی نہیں ہے۔ فرماتے ولا ببنت امراتی اور نہ اپنی اس عورت کی بیٹی سے نکاح جائز التی دخل بہا کہ جس عورت سے دخول کر لیا لثبوت قید الدخول بالنص نص سے قید دخول کے ثابت ہونے کی وجہ سے سواء فی حجری حجر یہ ہا کے فتح کے ساتھ بھی اور کسرے کے ساتھ بھی حجر او فی حجر غیری لأن ذکر الحجر خرج مخرج العادہ اس لیے کہ پرورش گود کا ذکر یہ عادت کے طریقے پر ہے لا مخرج الشرط شرط کے جگہ پر نہیں ولہذا اکتفا فی موضع الاحلال بنفی الدخول یہی وجہ ہے کہ اکتفا کیا ہے موضع احلال میں صرف نفی دخول پر۔ اگر یہ قید اعتراضی ہوتی تو موضع احلال میں جیسے نفی دخول ہے ویسی نفی حجور بھی ذکر ہو۔